پاکستان کی سیاست اور اس سے جڑے لوگ ہمیشہ سے ہی انٹرسٹنگ اور انپریڈکٹیبل رہے ہیں۔ اس ملک کی سیاست میں اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم، کب کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کبھی اچانک ایک پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور وہ ملک بھر میں صرف ایک ہی صدا لگاتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ کیوں نکالا؟ مجھے کیوں نکالا؟ کبھی سڑکوں پر میسو پروٹیسٹ اور دھرنے لگ جاتے ہیں جہاں لوگ ایک نیا نظام لانے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ایک کنٹینر پر سوار لیڈر پوری اسٹیٹ مشینری کو چیلنج کرتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا۔ کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے راتوں رات پاکستان کے وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، تو کبھی بدترین الیکشنز کے نتیجے میں توڑ جوڑ کر حکومت قائم کی جاتی ہے۔ لیکن اس تمام پولیٹیکل کیوس کے پیچھے ایک نام ہے جو ہر وقت کسی نہ کسی فارم میں سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، ایک نام جو کمپرومائز نہیں کرتا بلکہ کمپرومائز کرواتا ہے، ایک ایسی شخصیت جو ہر سیاسی کرائسس کو مفاہمت کے ذریعے اپنے فائدے میں لے جاتا ہے، جس کے ٹائٹلز میں مسٹر 10%، مفاہمت کا بادشاہ، دی کنگ میکر اور پتہ نہیں کیا کیا شامل ہے۔ بہرحال دیکھیں گے ہم کہ کتنے دن آپ چلتے ہیں، ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، گرنا آپ نے خود ہے۔ جسے دنیا کرپشن کی ڈکشنری میں اگزامپل کے طور پر پیش کرتی ہے، جس انسان میں صرف ایک شخصیت نہیں پوری مافیا مینٹیلٹی سمائی ہوئی ہے۔ ایسا دل رکھتے نہیں ہے کہ ٹوٹے گا۔ اور آج بھی آئرونیکلی وہی شخصیت پاکستان کی موسٹ پاورفل پوزیشن صدر پاکستان پر باعزت بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم اس شخصیت کی کہانی سنیں گے جس کا نام لیتے ہی سسٹم کے اندر چھپی کرپشن، مینیپولیشن اور مفاہمت کی ساری تصویریں زندہ ہو جاتی ہیں۔ دس از دی اسٹوری آف سید آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری کی منفرد پرسنالٹی کی روٹ صرف پالیٹکس نہیں ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد ہی وہ اتنا ویلدی ہو سکے ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کی زندگی اب سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی شاہانہ لائف سٹائل سے بھرپور رہی ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ زرداری صاحب 26 جولائی 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سندھ کے مشہور پولیٹیکلی ایکٹیو زرداری ٹرائب سے ہے۔ یہ ایک پرانی لینڈ اوننگ فیوڈل فیملی تھی جو نوابشاہ میں بسی ہوئی تھی۔ ان کے والد حاکم علی زرداری نہ صرف ایک زمیندار بلکہ ایک سیاست دان بھی تھے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ارلی سپورٹرز میں شامل رہے اور ایک وقت میں نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ زرداری فیملی کا اثر صرف زمینوں تک محدود نہیں تھا، ان کا انفلوئنس لوکل پولیٹکس، ایڈمنسٹریشن اور بیوروکریسی تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے فیوڈل پاور اور پولیٹیکل کنیکٹیویٹی کا استعمال کر کے اپنا مقام بنایا۔ اگر زرداری صاحب کی تعلیمی سفر کی بات کی جائے تو ان کی پڑھائی سے کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ زرداری صاحب نے اپنی ارلی ایجوکیشن کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کی، جہاں ڈسپلن اور لیڈرشپ ٹریننگ کا ایک مختصر ایکسپوجر ملا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ وقت لندن میں بھی گزارا، لیکن ان کی ایکیڈیمک کریڈینشلز اتنے پرومیننٹ نہیں رہے۔ اگر بات کی جائے ان کی جوانی کے دور کی تو وہ بھی کافی زیادہ شاہانہ تھا، اور ان جوانی کے دنوں میں ہی آصف علی زرداری میں سیاست کے حوالے سے انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ زرداری کی ہابیز کافی ڈائیورس تھیں، جن میں سب سے پرومیننٹ پولو کا شوق تھا۔ ان کی اپنی پولو ٹیم بھی تھی جس کا نام تھا زرداری 4، اور وہ اکثر لوکل میچز میں حصہ لیتے۔ ہارس رائڈنگ اور بریڈنگ کا بھی ان کو کافی شوق تھا، اور ان کا اپنا فارم ہاؤس بھی تھا جہاں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ ان کا لائف سٹائل کافی ویسٹرن انسپائر تھا۔ لگژری کارز، ہالی ووڈ موویز دیکھنا اور ایلیٹ گیدرنگز کا حصہ رہنا عام بات تھی۔ دوستی نبھانے میں بھی زرداری دل سے کام لیتے تھے اور دوستوں پر کھل کر پیسہ خرچ کرتے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے کرپشن سے جڑے الزامات کی شروعات بھی جوانی سے ہی ہوئی۔ زرداری صاحب پر الزام تھا کہ وہ بیمبینو سنیما، جو ان کی اور ان کے والد کی ملکیت تھا،
की टिकट्स ब्लैक में बेचते थे और दोस्तों को भी देते थे, जिस पर उनके वालिद का कहना था ये जवानी की दोस्तियां ऐसी ही होती हैं। आसिफ जरदारी का गोल्डन टाइम तब शुरू हुआ जब उनका रिश्ता जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी और उस वक्त की कामयाब तरीन सियासी लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा से तय पाया। जैसे कि हमने पहले बताया, हाकिम जरदारी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, जिसकी वजह से ये दोनों खानदान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। आसिफ अली जरदारी साहब का प्रपोजल उनकी सौतेली माँ बेनजीर भुट्टो के घर लेके गई और फिर कहा जाता है कि बीबी ने 7 दिन के अंदर अंदर आसिफ जरदारी से शादी का फैसला कर लिया था और फिर उन दोनों की मंगनी लंदन में हुई। जैसे ही ये खबर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हुई तो डिफरेंट तरह की बातें भी होना शुरू हो गई। कुछ लोग कहते रहे कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी का जोड़ बनता ही नहीं है, कहाँ एक जमींदार का बिगड़ा हुआ बेटा और कहाँ भुट्टो साहब की लायक बेटी। कुछ कहते थे कि ये शादी एक डील के तहत हो रही है और इसके पीछे ज़ियाउल हक का हाथ है। खैर, बातें तो बहुत हुई, लेकिन इन सब के बावजूद बीबी ने उनसे शादी का फैसला किया। ये बताया जाता है कि बीबी ने शादी के लिए हाँ करने से पहले 2 काम किए। पहला, उन्होंने जरदारी साहब को अपने उस मुलाजिम से मिलवाया जिस पर मुखालिफिन की तरफ से कोरे बरसाए गए थे। उन्होंने कहा कि भुट्टो के तो मुलाजमों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, आप उनकी बेटी से शादी करना चाह रहे हैं, क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? उन्होंने कहा, मैं हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, बीबी ने आसिफ जरदारी साहब को किसी बुजुर्ग से भी मिलवाया और उसके बाद 18 दिसंबर 1987 को दोनों ने शादी कर ली। ये शादी किसी आम कपल की शादी नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक और हाई प्रोफाइल इवेंट था जिसने सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स को नहीं बल्कि 2 पॉलिटिकल लेगेसीज को जोड़ दिया था। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की शादी में उस वक्त की बहुत सी मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। शादी के मौके पर बेनजीर भुट्टो ने अपने जालों से खिताब किया और उन्हें यकीन दिलाया कि शादी के बाद भी उनका मिशन जारी रहेगा, उनका सफर और उनकी सियासत जारी रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। आप मत सोचिए कि अभी बेनजीर की शादी हो गई है, आपकी बहन आपको छोड़ेगी, आपकी बहन आपको कभी भी छोड़ नहीं सकती है, आप ही के साथ रहेगी। मगर फिर तकदीर ने एक नया मोड़ लिया। सिर्फ 1 साल बाद बेनजीर भुट्टो आलमे इस्लाम और पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई। वहाँ से आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल एंट्री एक नए रूप में सामने आई। वो खुलेआम सियासत में शामिल नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम लीडर बन चुके थे। बेनजीर का इमेज दुनिया के सामने एक मॉडर्न, प्रोग्रेसिव और विजनरी लीडर का था, जबकि जरदारी एक ऐसे किरदार में ढल चुके थे जो बैकडोर डील और सियासी मुफाहमत में माहिर माने जाते थे। जब जरदारी साहब के हवाले से करप्शन और डील मेकिंग की कहानियां मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में घूमने लगी, सोर्सेज का कहना था कि जरदारी साहब एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर का किरदार अदा कर रहे हैं। हर बड़ा फैसला, हर मुहिम और हर अपॉइंटमेंट पहले उनकी मंजूरी और मशवरा हासिल करता है। बज़ाहिर बेनजीर मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन इन रियलिटी डिसीजन मेकिंग का रुख जरदारी की तरफ मोड़ दिया गया था। जैसे जैसे बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने अपना सफर तय किया, वैसे वैसे जरदारी साहब का असर और रसूख भी बढ़ता गया। वो सिर्फ एक सियासी शौहर नहीं रहे, बल्कि उनका रोल ग्रेजुअली एक पैरेलल पावर सेंटर की सूरत इख्तियार करता गया। मीडिया रिपोर्ट्स, ब्यूरोक्रेसी की लीक्स और अपोजिशन के इल्जामात ने जरदारी साहब के गिर्द करप्शन का घेरा तंग करना शुरू कर दिया। उन पर दावा था कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का 10% कमीशन उन तक जरूर पहुंचता है, और यहीं से उनका वो फेमस लक़ब पैदा हुआ, मिस्टर 10%। और देखते ही देखते वो मिस्टर 20% और 30% भी बने। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था। 1990s के दौरान डिफरेंट कंट्रीज में, खासकर स्विट्जरलैंड, यूके और फ्रांस में भी उनके नाम से जुडिशियल इंक्वायरीज और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात रजिस्टर हुए। स्विस बैंक अकाउंट्स, ऑफशोर कंपनीज और अंडर इनवॉइस डील्स, ये तमाम टर्म्स अब जरदारी के नाम से जोड़ी जा रही थी। उन पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट से पैसा बनाकर उसे बाहर भेजना शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने एलिजिडली प्रॉपर्टीज और एसेट्स हासिल किए। बेनजीर भुट्टो के ओपोनेंट्स कहते थे कि उनकी सरकार करप्शन की वजह से नहीं, जरदारी की ग्रीड और इन्फ्लुएंस की वजह से बर्बाद हुई। यहाँ तक कि उनके अपने पार्टी वर्कर्स भी अंदर ही अंदर जरदारी के एक्सेसिव इंटरफेरेंस और डील से तंग आने लगे थे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और फिर 1996 में बेनजीर की हुकूमत गिर गई और जरदारी साहब को मल्टीपल केसेस में अरेस्ट कर लिया गया।
انہوں نے تقریباً 11 سال جیل میں گزارے، مگر اس دوران بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ڈیل میکر کا ہی رہا۔ وہ جیل میں بھی پولیٹیکل نیٹ ورکنگ اور پاور گیمز کھیلتے رہے۔ بے نظیر بھٹو حکومت کے ختم ہونے کے بعد سیلف امپوزڈ ایگزائل میں چلی گئی۔ وہ مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی سے رابطے میں رہی اور انٹرنیشنل اسٹیج پر بھی اپنا پولیٹیکل انفلوئنس برقرار رکھا۔ ان کا زیادہ وقت UAE اور UK میں گزرا۔ 2007 میں ایک پولیٹیکل ڈیل جسے نیشنل ریکنسائلیشن آرڈیننس یا NRO کہا جاتا ہے کے بعد بے نظیر پاکستان واپس آئی تاکہ الیکشنز میں حصہ لے سکے، مگر واپس آتے ہی سیاسی ماحول اور زیادہ ٹینشن کا شکار ہو گیا اور پھر اسی سال ایک سیاسی جلسے کے دوران بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر دیجیے۔ My children are small, my children need me. Am I there for them? And that really makes me worry from inside. But then I think that what I'm doing is very important, and that when they grow up, they'll understand it. Are you afraid of them? No. For me, death is a continuation of life's journey. ہر انسان کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو بیوی کی یاد جو ہے وہ میری کمزوری ہے۔ آنسو آ جاتے ہیں، چھلک ہی جاتے ہیں، آنسو ہی تو ہے۔ ایک فیکشن نے زرداری پر الزام لگایا کہ بی بی کو خود ان کے شوہر آصف علی زرداری نے قتل کروایا ہے۔ کچھ نے تو سمجھا کہ زرداری کا سفر یہیں ختم ہو گیا، مگر انہوں نے سب کو غلط ثابت کیا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے خود کو ایک مفاہمت پسند لیڈر کے طور پر پیش کیا اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ یہی نیریٹو ان کو واپس پاور میں لے آیا اور 2008 میں آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بن گئے۔ جو کل تک مسٹر 10% کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ صدر پاکستان بن کر ایوان صدر میں داخل ہو چکا تھا۔ آصف علی زرداری کا صدر بن جانا کسی پولیٹیکل میریکل سے کم نہیں تھا۔ جو شخص کرپشن کیسز، جیل اور میڈیا ٹرائل کا شکار رہا ہو، اس کا ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر پہنچ جانا پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا ٹوسٹ مانا گیا۔ زرداری صاحب 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ ان کا طرز حکومت سیدھا تھا، ڈیلز کرو، الائنسز بناؤ اور پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ چاہے MQM کے ساتھ صلح ہو، ANP کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہر موقع پر زرداری صاحب نے ایک ماہر کھلاڑی کی طرح چالیں چلی۔ اپوزیشن کہنے لگی کہ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں کرپشن کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ ان کے دور میں کئی ایسے اسکینڈل سامنے آئے جو آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں، جیسے رینٹل پاور پروجیکٹس، NRO اور پھر سوئس کیسز کی واپسی۔ سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے دیے، مگر زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر سب سے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کر کے خود کو بچایا۔ اسی دوران میں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو فرنٹ پہ لانا شروع کیا۔ We have to have a position of strength. How do you talk from a position of strength? You have to beat them on the battlefield. I would, it's not only confined to North Waziristan. They're attacking us in Karachi, where we're heading the operation. We would like support from the Federation. ایک سافٹ اسپوکن ویسٹرن ایجوکیٹڈ ینگسٹر جو بے نظیر بھٹو کی لیگیسی آگے لے جانے کی وجہ بن سکے۔ زرداری صاحب نے بیک گراؤنڈ میں رہ کر بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کا برانڈ نیو فیس بنایا، لیکن اصل اسٹیئرنگ وہیل کبھی نہیں چھوڑا۔ پولیٹیکل اینالسٹ کہتے ہیں بلاول مائک پکڑتا ہے لیکن ریموٹ زرداری کے پاس ہوتا ہے۔ تم سے نہ ہو پائے گا۔ اور
اور دیکھتے ہی دیکھتے آج بلاول بھٹو زرداری بھی پالیٹکس میں اپنی یونیک آئیڈینٹی رکھتے ہیں اور یقیناً یہ سب انہوں نے اپنے والد سے ہی سیکھا ہے۔ نہ صرف بلاول، ریسنٹلی انہوں نے اپنی بیٹی آصفہ بھٹو کو بھی سیاسی میدان کا حصہ بنا دیا ہے، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب اب بھی پالیٹکس کے حوالے سے لانگ ٹرم پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کیسے لوگوں میں زندہ رکھنا ہے۔ آصف علی زرداری کا سیاست کا انداز ہمیشہ سے مختلف رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کئی دفعہ شدید مخالفت کے باوجود بھی ان کے اوپوننٹس مشکل وقت میں انہی کی طرف امید سے دیکھتے ہیں۔ ان کا تعلق کئی پولیٹیشنز کے ساتھ لو ہیٹ ٹائپ کا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ شہباز شریف نے جوش خطابت میں آ کر کہا کہ اگر میں نے زرداری کو کراچی، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ، کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف۔ مگر سیاست کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہی شہباز شریف انہی زرداری کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت گراتے ہیں، پی ٹی ایم بناتے ہیں اور نئی حکومت قائم کرتے نظر آتے ہیں، اور ہر دفعہ ان سیاسی چالوں کے پیچھے اگر کسی ایک شخص کا دماغ ہوتا ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہوتے ہیں۔ گریٹ آصف علی زرداری کی پولیٹیکل گرپ صرف ایک پولیٹیشین کی نہیں بلکہ ایک مافیا جیسی ہے، جہاں ہر موو سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا، اور ہر رخ میں اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سٹائل اوپن پالیٹکس کا نہیں، بیہائنڈ دی سین مینیپولیشن کا ہے۔ زرداری صاحب نے پالیٹکس کو ایک گیم کی طرح ٹریٹ کیا۔ زرداری کا مافیا سٹائل اپروچ صرف پیسے تک محدود نہیں تھا، ان کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی ڈیلز بناتے رہے، سینیٹرز الیکٹ کرواتے رہے اور پولیٹیکل نیریٹو سیٹ کرتے رہے۔ آج بھی اینالسٹ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا اصلی پپٹ ماسٹر جسے کسی اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف ایک ہی شخص ہے، سید آصف علی زرداری، a political survivor، اسٹریٹجسٹ اور ایک مافیا سٹائل پاور پلیئر۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے زرداری صاحب کافی حد تک پبلک آئی سے ڈسپیئر نظر آ رہے ہیں۔ چند دن پہلے مختلف نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ خبر وائرل ہوئی کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کووڈ پازیٹیو ہیں اور ان کی طبیعت بہت سیریس ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کچھ سورسز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی موت کی خبر کو انٹینشنلی ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اصل میں سچ کیا ہے اور افواہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، مگر یہ تصاویر جو اس وقت وائرل ہو رہی ہیں یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ ایک وقت کا پولیٹیکل انوینسیبل شخص آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا یہ اسی کرپشن اور سیاسی چالاکیوں کا انجام ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے یہ صرف وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آصف علی زرداری کی اس طویل، کمپلیکس اور کنٹروورشل پولیٹیکل جرنی پر بنائی گئی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔